أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سورۃ الملک میں کچھ مشکل الفاظ اور کچھ مشکل مقامات ہیں ان کو سکھائیں گے جو کہ بہت سے لوگوں کو میں نے غلط پڑھتے سنا ہے۔ پہلے ان الفاظ کو کور کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو سورۃ الملک میں کوئی لفظ پڑھنا مشکل لگتا ہے یا کوئی وقف مشکل لگتا ہے تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ویڈیو بنا دی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اس پہلی آیت کو پڑھیں گے اور اس نون کو دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح ادا کریں گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، ہم نے یہاں پر قدیر پڑھا۔ ہم جب بھی وقف کریں گے حرکت گر جائے گی اور آخری حرف جو ہے ساکن ہو جائے گا، اس لیے ہم نے رو کو ساکن کر دیا قدیر۔ یہاں پہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ چھوٹا نون ہے، اس کو کس طرح سے رو کے ساتھ پڑھا جائے گا؟ جب ہم وقف نہیں کریں گے اور اگلی آیت کو ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو تب ہم اس نون کو پڑھیں گے، وقف کریں گے تو اس نون کو ہم بالکل چھوڑ دیں گے۔ اب ایک بار ملا کر پڑھیے، قدیر الذی خلق الموت۔ اب یہاں پر ہم نے الف کو چھوڑ دیا، ہم نے نون کے ساتھ لام کو ملایا کیونکہ لام پر تشدید ہے تو ہم نے الف کو نہیں پڑھا۔ اب یہاں پر ہم نے نون کس صورت میں پڑھا؟ جب ہم نے اگلی آیت کو ساتھ ملایا۔ یہاں پر جب ہم نے وقف کر دیا تو ہم پھر اس نون کو بالکل نہیں پڑھیں گے، ہم اس الف کو پڑھیں گے۔ وہ کس طرح سے پڑھیں گے کہ ہم اگلے حرف کو دیکھیں گے، اس پر جو حرکت ہوگی وہ ہم اس الف پر لگا دیں گے۔ جیسا کہ لام کے اوپر زبر ہے تو ہم اس الف کے اوپر زبر لگائیں گے، حمزہ زبر لام لام زبر لا اللہ۔ اب یہاں سے دیکھ لیجئے، شیء قدیر الذی خلق الموت۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 میں دیکھ لیجئے، یہ ورڈ ہے ما ترو۔ یہاں پر پوری یا ہے لیکن یہ خالی ہے تو ہم اس یا کو بالکل نہیں دیکھیں گے، ہم تا زبر تا رو کھڑی زبر رو ترو پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یہ ورڈ بہت آسان ہے لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے فی خلق الرحمن پڑھتے سنا ہے، لیکن یہاں پہ فی خلق نہیں کریں گے، یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، فی خلق الرحمن۔ اب اس آیت کو یہاں سے دیکھ لیجئے، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت۔ اب یہاں پر سورۃ الملک کی آیت نمبر 5 میں دیکھ لیجئے، یہاں پر لوگ کیا پڑھتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، لیکن یہاں پر یا کے اوپر بھی تشدید ہے، نون کے اوپر بھی تشدید ہے تو ہم دو بار ادا کریں گے، زا زبر یا زئی، یا زبر نون ین، زیش اور ین، پھر ین کیا تو نون کی آواز آئی، پھر نون زبر سین نس، اب پھر دو بار نون کی آواز آئی، زیش ین نس، نون کو سین کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ اور لام کو چھوڑ دیں گے۔ تو اب یہاں سے دیکھ لیجئے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ یہاں پر ہم زینس نہیں کریں گے، زینس کریں گے، یہ آپ کی غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ اب آیت نمبر 11 میں دیکھ لیجئے، یہ ورڈ ہے بِذَنبِهِمْ۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ نون کو ہم پڑھیں گے تو پھر میم کو کس طرح سے پڑھیں گے۔ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر ہم زن نہیں کریں گے، ہم زا کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں سے دیکھ لیجئے، بیزم بازر بھی زا زبر میم زم، ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، بیزم بازر بھی حاضر میم ہم، بیزم بہم۔ جب بھی میم کے بعد با آئے گا تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے۔ اب یہاں سے دیکھ لیجئے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا
لأصحاب السعير. اب فسحقن نہیں کریں گے، یہاں پر ہم قوف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اس الف کو چھوڑ دیں گے، یہ خالی ہے. یہاں پر ہم کریں گے قوف دو زبر لام، قل لام زیر لی، قل لی. فسحقا لأصحاب السعير. آیت نمبر 12 میں دیکھ لیجئے، یہاں پر میم پر تشدید ہے، واو پر تشدید ہے، تو ہم یہاں پر ان کو کس طرح سے ادا کریں گے؟ بہت سے لوگ یہاں پر اس آیت کو غلط پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے، میم کے بعد میم مل گیا، پھر اس کے بعد میم پر تشدید بھی ہے، اس کے بعد تا کے ساتھ واو مل گیا، کیونکہ واو پر تشدید ہے تو ہم تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے. پھر یہاں پر دیکھ لیجئے تنوین ہے، جوڑ کر لیجئے. لہم، ہا پیش میم ہم، یہاں پر ہم ساکن حرف کو نہیں پڑھیں گے، ہم مشدد حرف کو پڑھیں گے، ہا کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. لہم، اب میم زبر غین مغ، لہم مغ، فا زیر فی، را زبر را، فی را، تا دو پیش تون، تا دو پیش واو تون، تن نہیں کریں گے، تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پر ادغام مال گنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ مدغم کریں گے. مغفرۃ وَأَجْرٌ کبیر. یہاں پر آپ جلدی سے نہیں پڑھ سکتے، لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ کبیر ایسے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہاں پر ہم غنہ کریں گے، یہاں پر ہم ادغام مال غنہ کریں گے، یہاں پر ہم اخفا کریں گے، تو جتنی دیر لگانی ہے اتنی دیر لگا کر پڑھیے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب، ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اب یہاں پر وَأَسِرُّوا نہیں کریں گے، اسر اور پھر رو، یا پر تشدید ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، حمزہ زبر ا، واو زیر جیم وج، الف کو نہیں پڑھیں گے. أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، یہ بھی خالی ہے. آیت نمبر 13 میں دوبارہ وہی قاعدہ آ گیا، ہم یہاں پر علیمن نہیں کریں گے، میم کے ساتھ میم کو ملائیں گے، علیمم کریں گے. علیم بذات الصدور. آیت نمبر 15 میں دیکھ لیجئے، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، یہاں پہ ہم من رزقہ نہیں کریں گے، پہلے بتا چکے ہیں کہ ساکن حرف کو چھوڑ کر ہم مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے. میم زیر را، مر، مر رزق، یہاں پر ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، میم کو ڈائریکٹ را کے ساتھ پڑھیں گے. مر رزق. اب آیت نمبر 16 میں دیکھ لیجئے، یہ ورڈ ہے أَأَمِنْتُمْ، یہاں پہ بہت سے لوگ أَأَمِنْتُمْ پڑھتے ہیں، لیکن حمزہ کے اوپر بھی حرکت ہے اور اس حمزہ کے اوپر بھی حرکت ہے، ہم جلدی سے ادا کریں گے. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، أَأَمِنْتُمْ مَا فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ، یہاں پر پھر وہی آ گیا کہ ہم یہاں پر نون کو نہیں یا کو پڑھیں گے، این کے ساتھ، غنہ کیا اور پھر ہم نے مدغم کر دیا. یخسف. اب آیت نمبر 19 میں دیکھ لیجئے اس لفظ کو، إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، یہاں پر ہم صاد کو فا کے ساتھ ملائیں گے، پھر فا کو کھڑی زبر کے ساتھ، صاد کھڑی زبر مد، فا صوف، فا کھڑی زبر فا، صوف فا، صاد
نہیں کرنا، تا کو واو کے ساتھ ملائیے، وَيَقْبِضْ قاف قلقلہ ضاد موٹا وَيَقْبِضْ۔ اب یہاں پر ہم وقف پڑھ دیں گے تو پھر نون ساکن ہو جائے گا، صرف نون کی آواز آئے گی، یہاں پر وقف لازم ہے۔ وَيَقْبِضْ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ۔ بہت سے لوگ یہاں پر ما یمسکوہن پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ اب یہاں پر پھر وہی قاعدہ آ گیا، ہم شیئن نہیں کریں گے، میم کے ساتھ پڑھیں گے، شیء بصیر۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، یہاں پہ بہت سے لوگ امن حد الذی پڑھتے ہیں، لیکن میم پر تشدید ہے تو ہم ام اور پھر من پڑھیں گے، امن نہیں کریں گے، ام گنہ بھی ہوگا اور پھر میم دو بار بھی ادا ہوگا، ام من هذا الذی۔ اب آیت نمبر 22 میں دیکھ لیجئے، یہاں پر افمن یمشی نہیں کریں گے، افمن یمشی کریں گے، میم کو یہاں کے ساتھ ملائیں گے گنہ کرتے ہوئے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی۔ یہاں پر پھر وہی لفظ آ گیا جو پیچھے بتایا گیا تھا، من یمشی۔ سبھی ین نہیں کریں گے، پھر تشدید ہے تو سویش اور پھر ین، سویش ین علی صراط مستقیم۔ اب یہاں پر آیت نمبر 27 میں دیکھ لیجئے اس ورڈ کو، سیئت، یہاں پر ہم 5 انگل کے برابر اس مد کو کھینچیں گے تو ہم یہاں پر سیئت کریں گے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو بہت ہی غلط اس کو پڑھتے دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو غلط پڑھتے سنا ہے، تو اگر آپ کی یہ غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیجئے، سین زیر یا مد سی، یا کو 5 انگلیوں کے برابر کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے، پھر حمزہ زبر تا ات، سیئت۔ اب اس آیت کو یہاں سے دیکھ لیجئے، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ دال پر تشدید ہے، 2 بار ادا ہوگا۔ اب لاسٹ آیت میں دیکھ لیجئے اس ورڈ کو، بہت سے لوگ یہاں پر واو کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر واو خالی ہے، حمزہ کے اوپر پیش ہے تو ہم حمزہ کو پڑھیں گے، ماؤکم، اوکم نہیں کرنا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ سورۃ الملک کے جو مشکل الفاظ تھے
بہت سے لوگوں کو جو الفاظ میں نے غلط پڑھتے سنا ہے وہ آپ کو سکھائے گئے ہیں. اگر آپ ٹھیک پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ان کو غلط پڑھتے ہیں تو ٹھیک کر لیجئے. اس کے علاوہ بھی قرآن میں اگر آپ کو کوئی لفظ مشکل لگتا ہے، کوئی وقت مشکل لگتا ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے. انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سکھایا جائے گا. جزاکم اللہ. ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.